اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جس نبی کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت ہود علیہ السلام۔ قرآن پاک کی سورہ ہود میں آیت نمبر 50 میں حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ترجمہ، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا اصل نام ایبر تھا، والد کا نام صالح، حضرت نوح علیہ السلام سے 5ویں پشت میں اور حضرت آدم علیہ السلام سے 14ویں پشت میں ان کا سلسلہ نسب شامل ہے۔ ان کی پیدائش یا عہدے کے بارے میں 2 روایتیں زیادہ تر بیان کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ قوم عاد پر 500 قبل مسیح یا 2200 قبل مسیح کے درمیان نبی مبعوث ہوئے تھے۔ واللہ عالم بالصواب، اسی لیے اللہ نے آپ کا ذکر قوم عاد کے بھائی کے نام سے قرآن کی سورہ ہود کی آیت 50 اور سورہ اعراف کی آیت 65 میں فرمایا ہے۔ سورہ احقاف کی آیت 3 میں قوم عاد کا مسکن احقاف مذکور ہے۔ یہ مقام یا علاقہ جنوب مشرق عرب میں سواحل خلیج فارس سے حدود عراق اور جنوب مغرب میں حضر موت تک پھیلا ہوا تھا۔ اس قوم کی زبان عربی یا ایرامی تھی اور یہ نسلاً سامی تھے۔ یہ علاقہ آباد اور شاداب تھا، باغات، چشمے اور مال مویشی، غرض یہ کہ قوم خوشحال اور آباد تھی۔ یہ فن تراشی کے ماہر تھے اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اعلیٰ نمونے کے مکانات بنانے کے ماہر ہنرمند تھے۔ بت تراشی میں لاجواب تھے، اس لیے بت پرستی ان کا مذہب تھا اور خدا کی پرستش سے منکر تھے۔ ستارہ شناسی کے جاننے اور ماننے والے تھے۔ یہ قوم عرب النسل تھی۔ سورہ عنکبوت آیت 38 میں قرآن نے ان کے اعمال کا واضح ثبوت دیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے 50 سال تک ان کو دعوت حق دی، مگر یہ قوم نہیں سدھری۔ حضرت ہود علیہ السلام کے نام 3 سورتوں میں 7 جگہ آئے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 65، سورہ شعراء آیت نمبر 124، سورہ ہود آیت نمبر 50، 53، 58، 60 اور 89، اور قوم عاد کا ذکر 9 سورتوں میں آیا ہے، جس میں سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورہ حامیم سجدہ، سورہ احقاف، سورہ قمر، سورہ زاریات اور سورہ الحاق شامل ہے۔ ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں شداد بادشاہ تھا جس نے باغ ارم کے نام سے جنت بنائی تھی۔ قرآن پاک میں حضرت ہود علیہ السلام کے نام سے منسوب ایک سورت 11ویں اور 12ویں پارے میں موجود ہے، جس میں حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کر تفصیل سے بیان فرمایا ہے، تاکہ ایمان والے اور گمراہ انسان ان واقعات سے عبرت حاصل کریں کہ انسان کی گمراہی اور کفر کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، فلج، قحطان۔ اہل عرب ان کو قحطان کے نام سے پکارتے تھے۔ قحطان کے 12 بیٹے تھے اور یہ یمن سے ظفار تک کے علاقہ میں آباد تھے۔ قوم سبا کی طباع اور حبس شاخ بنو قحطانی سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کی زبان عربی تھی۔ قوم عاد بدبخت اور گمراہ قوم تھی۔ یہ نہایت قد آور، منکر، عیش پرست، منکر خدا اور سرزور قوم تھی۔ ان کے قد کے بارے میں مختلف روایتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان کے قد 60 اور 80 ہاتھ تک کی لمبائی تک بتائے جاتے ہیں۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ اے ہود،
علیہ السلام تو ہمارے پاس ایک دلیل بھی نہیں لایا؟ تیرے کہنے سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں۔ تب حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا باری تعالیٰ انہیں اپنی قدرت کی کوئی کھلی نشانی دکھلا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر طوفان بعد آندھی کی صورت میں قہر نازل ہوا۔ یہ طوفان بعد 7 رات اور 8 دن مسلسل جاری رہا۔ یہ نہایت ہولناک اور تباہ کن قہر خداوندی تھا جس سے قوم عاد تباہ و برباد ہو گئی۔ صرف وہ لوگ ہی بچ گئے جو حضرت ہود علیہ السلام کے پیروکار اور اللہ کو ماننے والے تھے۔ ابن بطوطہ سیاح نے حضرت ہود علیہ السلام کا مدفن دمشق میں جارحہ کے مقام پہ موجود ہونے کے بارے میں اپنے سفر نامے میں لکھا ہے۔ ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام کی کل عمر 465 برس تھی۔ ساتھ ہی ہم آپ کو قوم عاد کے بارے میں بھی بتاتے چلتے ہیں کہ قوم عاد عرب کی قدیم قبیلہ یا سامیہ کے صاحب قوت و اقتدار افراد جماعت کا نام ہے۔ بعض یورپین مورخین مصنفین عاد کو ایک فرضی کہانی کہتے ہیں جو بالکل غلط ہے۔ جدید تحقیقات کا یہ مسلمہ فیصلہ ہے کہ عرب کے قدیم باشندے کثرت افراد و قبائل کے اعتبار سے ایک باعظمت جماعت کی حیثیت میں تھے جو عرب سے نکل کر شام، مصر اور بابل کی طرف بڑھے اور وہاں انہوں نے زبردست حکومتوں کی بنیادیں قائم کی۔ اب فرق صرف اس قدر ہے کہ عرب ان باشندوں کو بعیدہ یعنی ہلاک ہو جانے والی قومیں یا عرب عربہ خالص عرب ان کی مختلف جماعتوں کے افراد کو عاد، سمود، تسم اور جدیس کہتے ہیں۔ مستشرقین یورپ سامیہ نام رکھتے ہیں۔ پس اصطلاحات و تعبیرات کے فرق سے حقیقت و واقعات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو جاتی۔ اس قرآن پاک نے ان کو عاد اولا کہا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ عرب کی قدیم قوم بنو سام اور عاد اولا ایک ہی حقیقت کے 2 نام ہیں۔ اس لیے عاد بغیر کسی اختلاف کے عرب نژاد تھے۔ لفظ عاد عربی ہے نہ کہ اعجمی۔ عبرانی میں بلند و مشہور کے معنی ہیں۔ قرآن میں عاد کے ساتھ ارم کا لفظ لگا ہوا ہے اور ارم یعنی سام کے معنی بھی بلند و مشہوری کے ہیں۔ انہی عاد کو تورات کی غلط پیروی میں کہیں عمالقہ بھی کہا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کے بارے میں تھی۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت اور بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔